ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ آج جو بنیادی مسئلہ ہے وہ غسل میت سے متعلق ہے۔ ایک میت کو غسل دینا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس غسل کا سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے، کہ یہ آج وہ کمزوریاں ہیں کہ جو ہم نے عملی طور پہ اپنے اندر چھوڑ دی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کہیں اچانک میت ہو جائے، اور یہ مرحلہ تو سب پر ہے، تو پھر ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، بھئی کوئی غسل دینے والا بتائیں، کسی کا نمبر بتائیں، کون دے سکتا ہے۔ تو خود دینے پر آج قدرت نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، کہ جو عملاً سیکھنی پڑتی۔ ایک تو ہے کتابوں میں پڑھنا، ہم نے بھی پڑھی، طلباء پڑھتے ہیں، لیکن یہ میت کے احکام ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک پریکٹیکل سے متعلق ہے، عمل سے، کہ انسان اس میں شریک ہو، اس کو دیکھے، اس کو سیکھے۔ کل کو انسان ہے، اچانک کوئی موقع آ جائے، کوئی مرحلہ آ جائے، تو کم از کم میں اس پر قادر ہوں کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو یا رشتہ دار کو میں غسل دے سکوں سنت طریقے سے، اور اس کو قبر میں اتار سکوں۔ تو اس لیے اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ عرض کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ جب کفن دفن کا تمام سامان مہیا ہو جائے، یعنی تدفین کی ترتیب بن گئی، آپ کو اطلاع آئی کہ جی فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر قبر بن چکی یا بن رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کفن کے کپڑے ہیں، آگے انشاءاللہ اس پہ مستقل بات آ رہی ہے، وہ بھی دستیاب ہو جائے۔ اس لیے کہ غسل کے بعد میت کو عام کپڑوں میں نہیں رکھنا، بلکہ کفن کا انتظام پہلے سے انسان کر لے، کہ جیسے ہی اس کو نہلا دھولا کے صاف کرے تو ہم فوراً اس کو سنت ترتیب پہ پھر کفن پہنا دیں، تو ان دو باتوں کی تسلی ہو جائے، ایک تدفین کی ترتیب بن چکی ہو یا بن رہی ہو، دوسرا کفن کے مسنون کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ تو اب اس کے بعد انسان اس میت کو غسل دینے کی ترتیب بنا لے۔ سب سے پہلے کیا کرے کہ جس تخت پہ یا جس چارپائی پہ یا جس چیز پر بھی اس کو غسل دینے کا ارادہ ہو، اس کو کسی بھی خوشبودار چیز سے دھونی دے دی جائے۔ آج کل تو بہت آسان ہے، بخور کی لکڑی ملتی ہے، یا جو اگربتی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہے، لوبان ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جیسے بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ میت قابل احترام تو ہے، قابل اکرام بھی ہے۔ ایسا کوئی تاثر یا کیفیت نہ بنے کہ خدا نخواستہ دیکھنے والے اس میت کی چارپائی سے یا اس کے وجود سے ایک بوجھ محسوس کریں۔ تو جیسے ہم کسی تقریب میں تیار ہو کے جائیں گے تو صاف ستھرے ہو جائیں گے، تو جب اس کو غسل دینے کی ترتیب بنائیں تو جو اس کا تخت ہو، جو اس کا کمرہ ہو، اس کو اچھی طرح کوشش کریں، خاص طور پہ اگر اس میں کوئی مہک ہو، کوئی ہیک ہو پہلے سے، تو اس کو کسی خوشبودار لکڑی سے یا لوبان سے اس سے دھونی دے دی جائے، اور اس کے بعد جو جسم ہے میت کا، اس کو اس چارپائی یا تخت کے اوپر رکھ دیا جائے، اور رکھنے کے بعد پھر جو لباس ان کے جسم پر ہو اس کو ایک ترتیب کے ساتھ پردے کے نہایت اہتمام کے ساتھ اس کو اتارا جائے۔ اب وہ کپڑے جسم سے ہٹانے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اترتے، تو کوئی کاٹنے والی چیز جیسے قینچی ہے وہ لے لی تاکہ ترتیب سے اتر جائے۔ بہت زیادہ جسم کو ہلانا، جلانا، کھینچنا، یہ بھی بے اکرامی۔
اب وہ کپڑے ظاہر سی بات ہے کہ مستعمل ہو چکے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں، تو کسی چیز کے ذریعے سے اس کو کاٹ کے، اس کو الگ کر کے، اس کو ہٹا کے ایک تھیلی کے اندر اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ بھی نہ ہو کہ اس کو اٹھا کے کونے میں پھینک دیے یا خدا نخواستہ ڈسٹ بن میں پھینک دیے، نہیں، علماء نے لکھا ہے کسی تھیلی وغیرہ میں، کسی شاپر میں اس کو محفوظ کر کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً ایک ایسا کپڑا موجود ہو جو دبیز یعنی موٹا بھی ہو، اور کم از کم اس کی حد اتنی ہو کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہو۔ یہ مرد کے لیے، مستورات کا تو پورا جسم ستر ہے، ان کے لیے تو بڑی چادر ہوگی، لیکن مرد کے لیے جب غسل شروع کرنے لگے اور اس کا لباس ہٹا دے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ لباس اتارنے کے بعد کچھ وقت اس کا جسم بے ستر کھلا رہے، نہیں، جیسے یہ ہٹے دوسرا وہ کپڑا اوپر آ جائے گا، تو اس کپڑے کی ادنا حد یہ ہو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک، اور اتنا موٹا ہو کہ اس سے نیچے کا جسم نہ جھلک رہا ہو، اعضاء نظر نہیں آ رہے ہو، وہ فوراً اس کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ سطر والا حصہ چھپ جائے۔ ایک اہتمام یہ۔ دوسرا اہتمام یہ کیا جائے کہ غسل میں ترجیح دی جائے ایسی جگہ کو یا ایسی ترتیب یا ایسی چیز کو کہ نہلاتے ہوئے جو پانی جسم پر پڑے، وہ پڑنے کے بعد وہ نکلنے کی نکاسی کی ترتیب دوسرے راستے سے، اور آج کل اس میں بڑی راحت ہو گئی، ایسے باقاعدہ جو ہے وہ میت کے لیے تخت بن چکے ہیں کہ اس میں دو راستے ہوتے ہیں، ایک طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ ترتیب بنا سکتے ہیں کہ ایک طرف سے پانی آئے اور دوسری طرف سے اس کی نکاسی ہو رہی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ مستعمل پانی جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہاں پر وہ نکلتا رہے گا۔ تو تیار چیزیں اس طرح ملتی ہیں میت سے متعلق، اور اگر ایسی چیز دستیاب نہ ہو تو پھر کم سے کم اتنا ہو کہ کوئی ایسا صحت مند بندہ قریب موجود ہو کہ جو ساتھ ساتھ اس پانی کو جو جمع ہو رہا ہو اس کو نکالتا رہے فوراً، تخت سے بھی اور نیچے سے بھی، کہ کسی کے پیروں میں بھی نہ آئے اور وہاں پر ٹہرا بھی نہ رہے۔ تو یہ ترتیب اس کے اندر اختیار کر لی جائے۔ اب اس کے بعد غسل شروع کیا جائے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ تو الفاظ ہے، جو ترتیب ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ یہ چیزیں ایک عملی ترتیب سے متعلق ہیں، ہمیں کم سے کم اپنے مرحومین کے غسل میں شرکت کرنی چاہیے اور اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے کیا کرے کہ اس میت کو استنجا کروا دے۔ استنجا آپ سمجھتے ہیں جیسے ہم نارمل قضاء حاجت سے واش روم سے فارغ ہوتے ہیں تو شرمگاہ کو پانی ڈال کے اچھے طریقے سے دھو لیتے ہیں، آگے پیچھے تسلی ہو، تو سب سے پہلے تو اس کا استنجا کروایا جائے۔ لیکن استنجا کرواتے ہوئے، پانی ڈالتے ہوئے خدا نہ خواستہ دے کہ ایک چیز بنیاد ہوگی، سطر کہیں نہ کھلے، نہ نظر آئے۔ اسی لیے دو باتیں علماء نے لکھی ہے اس میں کہ غسل کرنے والا حتی الامکان اپنے ہاتھ کو کسی کپڑے سے ڈھک لے، اور آج کل تو جو ڈسپوزیبل جو گلوز بنتے ہیں اس کے لیے تو بڑی اچھی شکل ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو سیدھا کھلا ہوا ہاتھ کھلے جسم سے مس نہ ہو، یہ احتیاط۔ دوسرا یہ کہ چادر کے اندر نظر نہ ڈالے، دیکھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کرنا ہو تو چادر اٹھا کے اس کے نیچے یعنی اس طریقے سے پانی ڈال کے اس کو استنجا کروا دے پہلے تسلی سے۔ اور استنجا کراتے ہوئے میت کی جو رانیں ہیں، ران کا حصہ ہے اور استنجا کی جگہ ہے، نہ اس پر انسان کا ہاتھ لگے، نہ اس پر نگاہ ڈالی جائے، اور اگر اشد ضرورت ہو کہ محسوس ہوا کوئی نجاست چپکی ہوئی ہوگی تو ہاتھ میں کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لے اور اسی کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اس حصے کو صاف کر دیا جائے۔
ایک بات. دوسرے نمبر پر پھر اب اس میت کو وضو کروانا ہے. استنجا سب سے پہلا ہے، اس کے بعد پھر وضو. اب دیکھیں وضو کا طریقہ تو ہر مسلمان کو آتا ہے، لیکن اس میں ایک بات کا دھیان رہے کہ دیکھیں زندگی کتنی اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ بھی نا ہم اپنے اختیار سے پانی حلق میں لیتے ہیں، منہ میں پھر گرا دیتے ہیں، ناک میں چڑھاتے ہیں گرا دیتے ہیں. دنیا سے جانے والا یہ نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے اب بیچارہ. لہٰذا ایسا طریقہ نہیں کرنا کہ پانی ڈالنے کے بعد اس کے باہر نکالنے کی کوئی ترتیب ہمارے پاس نہیں، یہ منع ہے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ میت کو وضو کراتے ہوئے باقاعدہ نہ کلی کروائی جائے، یعنی منہ میں پانی ڈالا جائے یہ بھی نہیں ہو، نہ باقاعدہ اس کے ناک کے اندر پانی ڈالا جائے، اس طرح نہ کیا جائے. بلکہ کیا کیا جائے، کوئی روئی ہو یا کوئی کپڑا ہو جیسے صاف ستھرا ہو، اس کو گیلا کر کے اس کے دانتوں اور منہ کے حصے کو صاف کر دیں، پھر اس کو گیلا کر کے ناک کے اندر کے نتنوں کو صاف کر دیا جائے. اس کے بعد پھر چہرے کو اچھے طریقے سے دھو لیں جیسے وضو میں ہم دھوتے ہیں. پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیں، پھر اس کے سر کا مسح کروا دیں، پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں. بات سمجھ گئے؟ تو اب یہ اس کا وضو ہو گیا. اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ ناک، کان اور منہ میں صفائی کے بعد اس میں کوئی روئی وغیرہ رکھ دی جائے، بند کر دیں. ایسا نہ ہو غسل کراتے ہوئے اندر پانی چلا جائے. تو ناک کے نتنوں میں، منہ میں اور کانوں میں روئی وغیرہ رکھ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وضو کرانے کے بعد اب صابن وغیرہ لے کر کے اچھے طریقے سے اس میت کے سر کو دھو لیا جائے، صاف کر دیا جائے. خاص طور پہ اگر اس کے بال بڑے ہوں یا بکھرے ہوئے ہوں تو بالوں کو، داڑھی کو اچھے طریقے سے صابن وغیرہ سے اس کو دھو لیا جائے. اور اس کے بعد اب غسل کی ترتیب شروع کرنی. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر خیر کے کام میں ترجیح کس جانب کو ہے؟ دائیں جانب. اب میت کا تو جسم پڑا ہوا ہے، اب دائیں جانب پر پانی پہلے ڈالنا ہے تو کروٹ کون سی دینی پڑے گی؟ بائیں والی. بائیں کروٹ نیچے ہوگی تو سیدھا ہاتھ خود بخود اوپر آ جائے گا، تو اوپر سیدھے والے حصے پر پہلے ڈالنا ہے. تو میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دے اور غسل والا پانی لے لے. بہتر یہ کہ غسل میں وہ پانی استعمال کیا جائے جس کو بیری کے پتوں سے جوش دیا گیا ہو. آج کل اس کی متبادل اچھی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے یہ ڈیٹول وغیرہ ہے یا صفائی کی اور چیزیں ہیں، پاؤڈر، یہ استعمال ہو سکتی ہے، اس کا قائم مقام ہے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہو تو نیم کے پتے یا بیری کے درخت کے پتے لے کر کے، اور اصل مقصد انقاء ہے، اس سے پانی جسم کے میل کو کھینچ لیتا ہے. تو لہٰذا ایسا نیم گرم پانی لے لیا جائے. بہت زیادہ گرم پانی سے میت کو غسل دینا خلاف سنت ہے، ابلتے ہوئے پانی سے یا بہت زیادہ گرم. نیم گرم پانی کو لے لیا جائے اور پھر 3 دفعہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کے دائیں کروٹ پر اوپر سے ایسے پانی بہا دے. وہ اس طریقے پر ہوگا، سیدھا ہاتھ اوپر ہے اس کا، تو کوئی لوٹا، کوئی مگ یا کوئی پائپ وغیرہ جو بھی ہے اس کو پکڑ کے 3 دفعہ اوپر سے لے کر نیچے تک، پھر اوپر سے نیچے، پھر اوپر سے نیچے تک اچھے طریقے سے بہا دے. پھر اس کے بعد اس کو دائیں کروٹ پہ کر دے اور اسی انداز سے سر سے لے کر پیر تک 3 مرتبہ تسلی کے ساتھ پانی بہا دے. اور یہ تسلی ہو جائے کہ پورے جسم تک پانی پہنچ گیا. خاص طور پہ جو پیروں کی انگلیاں ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، کان کی لو ہے، جہاں جہاں میل جمنے کا اندیشہ ہو اس کو اچھے طریقے سے انگلیوں سے انسان مل لے تاکہ جسم صاف ہو چکا ہو. ایسا کرنے کے بعد ہلکا سا اس میت کو ٹیک دے دیا جائے. دیکھیں ہلکا سا ٹیک، جیسے ہم بیٹھتے ہیں تکیہ وغیرہ لے کر، لیکن پورا بیٹھنا نہیں، ہلکا سا مناسب سا ٹیک. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ایسا ٹیک دینے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو، میت کا جو پیٹ ہے
اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا دباؤ ڈال کر ملے، اس احتیاط کے لیے کہ ممکن ہے کہ پیٹ میں کچھ آلودگی باقی رہ گئی ہو، قضاء حاجت کا اثر ہو۔ اگر تو کچھ نہ نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ملنے سے اگر کوئی چیز اندر سے نکل آئی، بڑا تقاضا نکل آیا یا پیشاب وغیرہ کے قطرے نکل آئے، تو اس کو پانی سے دھو لیا جائے، دوبارہ سے وضو یا غسل کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس حصے کو صاف کر لیا جائے، دوبارہ سے وضو یا غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی خوشبو ملا ہوا پانی یا کافور ملا ہوا پانی اگر موجود ہو، اس کو پورے جسم پر تین مرتبہ بہا دیا جائے تاکہ جسم خوشبودار ہو جائے۔ پھر سارے بدن کو کسی کپڑے یا تولیے سے ہلکے ہاتھوں سے پونچھ دیا جائے، پورے جسم کو گیلا نہ چھوڑا جائے۔ کپڑا لے لے، تولیہ لے لے، پورے جسم کو پونچھ دے اس کو، تاکہ اس کا یہ جسم جو ہے یہ کیا ہو جائے، یہ خشک ہو جائے دوست۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ میت کے غسل کا ایک پورا طریقہ ہے، اور آسان طریقہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو عملاً اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ طریقہ معلوم نہ ہو یا سمجھ نہ آئے یا بالکل ناآشنا ہو اور دوسرا کوئی سنت ترتیب پر کرانے والا موجود نہ ہو، تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی بیٹھ کر اپنے جسم پر بالٹی کا پورا پانی ڈال دے اور وہ ہو جائے تو غسل ہو جائے گا اگر فرائض پورے کر لیں، اسی طریقے سے نہ جاننے والا پورے جسم پر جس انداز سے بھی پانی بہا دے، یہ تسلی ہو جائے کہ جسم گیلا ہو چکا ہے تو غسل جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، یہ ذمہ داری ذمے سے ساقط ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر بیری کے پتے یا کوئی اور پانی اس طرح صاف دستیاب نہ ہو تو کوئی سا بھی سادہ پانی استعمال کر لے گا تو غسل کی سنت اس ترتیب پہ ادا ہو جائے گی۔ جب یہ غسل پورا ہو جائے تو اور میت کو کفن پر رکھ دیا جائے، کفن کی ترتیب اگلی مجلس میں آ رہی ہے، تو اس کے بعد کیا کریں کہ اگر عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ موجود ہو تو اس کو میت کی پیشانی پر اچھے طریقے سے لگا دیا، جو سر کا اگلا حصہ ہے اس پر کوئی عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ اچھے طریقے سے لگا دیں، اور اگر اس کی داڑھی بھی ہے تو داڑھی پر بھی اچھے طریقے سے عطر یا خوشبو لگا دی جائے۔ پھر اس کے بعد جتنے اعضائے سجدہ ہے، اب سجدے میں جتنے اعضاء لگتے ہیں دوستو، دونوں ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پیر ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، یہ سب اعضائے سجود، اس پر اچھے طریقے سے وہ خوشبودار چیز وہ لگا دی جائے تاکہ اس کا جسم معطر ہو جائے۔ بات سمجھیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ اپنے لیے اچھا عطر محفوظ رکھتے تھے کہ بھئی ہمارے غسل کے بعد یہ لگایا جائے، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آگے بڑی اہم بات لکھی ہے دوستوں، فرماتے ہیں بعض لوگ میت کے کان میں عطر لگی ہوئی روئی رکھ دیتے ہیں، ہوتی ہے نا عطر، روئی میں ڈبو کر کے لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ شریعت سے ناواقفیت ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کان کے اندر کوئی چیز مستقل خوشبودار نہیں رکھنی چاہیے، یہ شریعت کے حدود سے تجاوز ہوگا۔ میت کے بالوں میں غسل کے بعد کنگھی نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ سے اس کو درست کر لے اگر بڑے بال ہیں، اگر ناخن بڑے محسوس ہو تو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اور اسی طریقے سے کہیں محسوس ہوا کہ بال بڑے ہیں اس کی ذرا سیٹنگ کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، تراش خراش منع ہو جاتی ہے دوست، تو لہٰذا کنگھی نہ ہو، ناخن کٹر سے ناخن وغیرہ نہ تراشے جائے، اور نہ بالوں کو کسی طریقے سے نوچا جائے یا اس کی سیٹنگ برابر کی جائے، یہ سب چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سنت طریقہ ہے۔ اب یہ کہ غسل میں ترجیح کہ کون سا بندہ غسل دے، موجود رہے، اور اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں میت کا جسم کئی دنوں بعد مل جاتا ہے،
یا وہ بیچارہ خود ایک حادثے میں انتقال کر گیا اور جسم آیا، اب کیا کریں گے؟ تو یہ انشاءاللہ ساری اگلی مجلس میں مسائل ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید